اهل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اما بعد قال حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم. عبادت میں اضافہ کر لیں سلوات سارے آپ سب مومنین و مومنات حاضرین میرا اللہ عبادت میں شمار فرمائے. صف عذاب میں جب انسان بیٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں. تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی اور وسیلہ بھی. انہی کا صدقہ میری آپ کے لیے دعا ہے کہ مالک آپ کی ذہنی اور قلبی دعا مستجاب. مجلس بانیان کے لیے دعا کریں. ہمارے بھائی سید امداد شاہ صاحب مالک ان کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. ان کی والدہ مرحوم والد مرحوم ہمشیرہ مرحوم ان کے بھائی سردار شاہ صاحب مرحوم یا ان کے خاندان کے جتنے مرحومات ہیں آپ دعا کیجیے مالک انہیں حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب. اور اللہ ان کے خاندان کو ہر صدمے سے اپنی وطن کے لیے دعا کیا کریں. حالات آپ کے سامنے مالک ہمارے وطن کو اندرونی بیرونی دشمنی محفوظ. تو میں سمجھتا ہوں وطن کی دعا اس لیے بھی کرتے رہنا چاہیے کہ واضح سی بات ہے جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے. لہذا دعا ہے اس کی ایکو ذرا کم کریں. مالک ہمارے وطن کو ہمارے وطن کی سرحدوں کی حفاظت اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا ظہور پاک میرا مالک تاجر سارے بھائی شمولیت نہیں کر سکے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے ایک سلوات لے کے سارے سارے اجازت ہے. صاحبان محترم مہینہ ربیع الاول کا ہے. کچھ دوست سوچتے ہیں اور کچھ اظہار بھی کرتے ہیں کہ یار مہینہ جو بھی یہ مجلس ضرور رکھ لیتے ہیں. میری جان میلاد کی خوشیوں میں بھی ہم پیچھے نہیں تھے لیکن جس کے ذکر کا موسم ہوتا ہے نا ہم اسی کا ذکر کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے ملک میں تو رواج ہی اور مہینہ محرم کا ہوتا ہے شان صحابہ کانفرنس رکھتے ہیں. ایک صاحب سے نے کہا یار صحابہ کے بات کا بڑا مقام ہے. کیا لگا جی بس اپنی عقیدت کی بات ہے. پھر تھوڑا مجھے محسوس ہوا
کہ بندوں کو اب محرم اچھا لگنے لگ گیا ہے، لہذا چاہتے ہیں کہ محرم میں بھی حصہ ڈال لے، وگرنہ 10 سال پہلے تک تو پاکستان میں یکم محرم کو کسی کی بھی شہادت نہیں لہذا ہماری گزارش ہے کہ ہم سردار انبیاء کی فضیلت اور فضائل سے پیچھے ہٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو آپ سے یہ سنا ہے کہ ربیع الاول مہینہ نبی کا ہے، تو ہمیں بھائی چارے کی وجہ سے کہنا پڑ جاتا ہے کہ ربیع الاول نبی کا مہینہ ہے، مگر اگر کوئی شیعوں سے پوچھے ربیع الاول ہی نبی کا نہیں، ساری صدیاں ہی محبت کا۔ آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے، سارے موسم ہی حضور کے، کائنات میں جو کچھ ہے نا نبی کی وجہ سے ہے۔ بندے ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کائنات میں میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو کچھ ہے نبی کی، بندے کہتے ہیں شیعہ نبی کو نہیں مانتے، انہیں آج کی مجلس کے ٹائٹل سے یوم ابو طالب سے غلام محمد آباد کے مسلمانوں کو خبر مل جانی چاہیے کہ آپ طلبہ و طالبات کو کہتے ہیں کہ شیعہ نبی کو نہیں مانتے، یوم ابو طالب گواہ ہے، ہم جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے۔ تعریف کرو، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ جیے، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ ہماری منزل جو ہے وہ سرکار رسالت کی یاد ہے، لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں بھی کمال معاشرہ غالب اسے نظر بد سے بچائے، جنہیں کا بھی ہے یہ ہم انہیں پتہ کیا کہتے ہیں، حد ہو گئی ہے، سرکار ٹھیک ہے ہمارے بھی نبی ہیں، لیکن یہ روشنیاں، یہ لائٹنگ، یہ 12 ربیع الاول سے لے کے پورا مہینہ ایک بندے نو کوئی گل نہ لگ گئی تو پورا بازار رات کے ٹائم سجاوٹ دیکھ کے پتہ کیا کہتا ہے، بجلی ہو جو پوری نہیں ملک چھوڑ گئی۔ اور یہ شیعہ سنی کے شکر میں پڑے گا، اور دلیل میں پتہ کیا کہ مشکل لفظ بولتے ہیں، مولویوں نے سکھایا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ جتنی چراغاں لائٹنگ ہوتی ہے نا یہ اسراف میں آتی ہے۔ یہ مولویوں کو لفظ مخصوص رکھے ہوتے ہیں، عام پبلک اوکھی ہو جائے۔ اسراف کا مطلب ہے فضول خرچ، اب آج کچھ کم کریں کسی لطف نہیں، مہربانی جی، متوجہ ہے جی آپ، یہ جی اسراف ہے جی، یہ چراغاں ربیع الاول کا۔ پہلے تو بندہ کہنے لگا اور تسی شیعہ سنی کس سے آنے سے لگے ہو، اور تمہاری نبی کی آنے کی تو تاریخ ہی نہیں ملتی۔ وہ 12 کو کہتے ہیں آپ کی فقہ میں 17 کو، میں نے کہا 12 کو ہم اس لیے مطمئن ہیں کہ ہمیں 12 اچھے لگے، رہ گیا اختلاف نہیں ہے، بھائیوں نے 12 کو سالگرہ نبی کی منائی، ہم نے 12 میں 5 اور ملا لیے، سسٹم کر لیا۔ لیکن اچھا ایک بڑی عجیب، کیونکہ موسم ہے تو میں بات کر دیتا ہوں، میلاد عربی کا لفظ ہے، میں ربیع الاول کے مہینے سے فائدہ میرے بھائی اٹھا رہا ہوں، میلاد متوجہ ہے جی آپ، اجازت تو ہے، میلاد عربی کا لفظ ہے، عموماً اشتہار نام میلاد سٹریٹ، میلاد النبی، میلاد، تو اردو میں جو لفظ رائج ہے وہ ہے سالگرہ، حالانکہ وہ بھی فارسی ہے، میلاد کا ترجمہ کیا ہے، سالگرہ۔ مجھے اپنے بھائی مولوی صاحبان کی سمجھ نہیں ہے، کہتے ہیں میلاد نہیں منانا چاہیے، تیرے پپو کی سالگرہ ہو سکتی ہے،
جس کے صدقے یہ کائنات بن گئی۔ سورہ مریم میں خدا فرماتا ہے، اور میں جو میرا خیال ہے میں نے بولنا ہی آپ کے شہر سے سیکھے، میں آیت وہی پڑھتا ہوں جو قرآن میں ہوتی ہے۔ سورہ مریم میں خدا فرما رہا ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا یوم ولدت و یوم اموت، وہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ جس دن تو دنیا میں آیا میرا اس دن پہ بھی سکتا ہوں، اور جس دن تیری واپسی ہے میرا اس دن پہ، اور عیسیٰ تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے اللہ اس کی ولادت کا دن یاد رہ جاتا ہے، سرکار کے دن ہی یاد رہتا ہے۔ صاحبان گرامی قدر مزید یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں نا، یہ بالکل اس سے مطمئن ہو جائے۔ جو انہوں نے کہتے ہیں جی چراغاں اسلام میں نہیں، میں ہمیشہ معاشرے کی زندہ باتیں کرتا ہوں۔ میں نے کبھی ایسا حوالہ نہیں دیا کہ آپ کہیں کہ یار جب وہ کتاب ملے گی نا اس میں پڑھیں گے، پھر رضوی صاحب کے موبائل پہ رنگ کر کے کہیں گے سبحان اللہ۔ میں تو عجیب موجود سے یہ بات کرتا ہوں، حاضر ناظر مجمع سے حاضر ناظر اپیلیں کرتا ہوں، جو گروپ کہتے ہیں نا روشنیاں چراغاں میلاد کا نبی کا نہیں کرنا چاہتا، مالک آپ کو بھی زندگی دے مجھے بھی دے، دیکھ لینا وہ 27ویں رمضان کو اپنے گلی سے چندہ جمع کر اپنی اداس مسجد کی فرنٹ پہ یہی مرچے لگا لیتے، یہی روشنیاں کر لیتے۔ مولوی جی بجلی پوری ہو گئی؟ نہیں تم شیعہ سنی میلاد کا چراغاں کرتے ہو، آج 27ویں رمضان ہے، آج لیلۃ القدر ہے، آج قرآن اترا تھا، اگر میں 12 میلاد کا چراغاں ثابت میں نے کر دیا نا پھر 13 رجب کا چراغاں ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کہتے نہیں رمضان کی 27 ہے کیونکہ اس رات میں قرآن اترا ہے، لہذا قرآن اترنے والی رات میں چراغاں جائز ہے۔ تجھ سے پوچھنے والے کوئی نہیں، جس رات پہ قرآن اترے اس رات کا چراغاں جائز ہے، اور جس رات میں قرآن پیچھے نہ رہو یار، پیچھے نہ رہو۔ لہذا جن بندوں کو آپ لیکن کیا کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے معتبر بندوں کو دیکھیں، اب وہ اگر حکومتی حلقوں میں ہیں تو الگ بات ہے، انہیں اب پریس کانفرنس کرتے ہوئے یا رسول اللہ کہنا پڑتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، حکومتی مجبوری ہے، وگرنہ میرا خیال ہے بعد میں وہ اپنے دوستوں سے معذرت کرتے ہوں کہ جی اچھا کہہ دے کہ جی یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے بچوں کو طلبہ و طالبات کو بلکہ اللہ میرا جانتا ہے میں نے کئی جگہوں پہ یا رسول اللہ کی یا بندوں کو کھرچتے دیکھے، کیوں وہ دلائل لیے پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو مر جاتے ہیں انہیں یا نہیں کہتے، یہ یا رسول اللہ یا محمد یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ لفظ یا اس کے لیے ہے جو موجود ہے، جو مر جاتے ہو نا یا کون کہتا ہے۔ میری آپ بچوں سے بھی شیعہ دوستوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ کسی سے یا علی کہلوانا چاہتے ہیں تو پہلے یا رسول اللہ کہلوا، جس بندے نے یا محمد ہی نہیں کہنا وہ یا حسن کیسے کہے گا، جس بندے نے یا رسول اللہ نہیں کہنا۔ لیکن مجھے اس بات پہ میرا خیال اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ ایک بندہ دکان کے تھڑے پر روزانہ بحث کرتا ہے کہ جو مر جاتے ہیں انہیں یا نہیں کہنا چاہیے۔ میں ربیع الاول کا فائدہ ہی اٹھا رہا ہوں، جو مر جاتے ہیں انہیں یا۔ اب بچوں کے ذہن میں ادھا محلہ تو دکان پہ کھڑا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں بیٹھ کے جو مر جاتے ہیں انہیں یا نہیں کہتے۔ وہی بندہ غلام آباد کے قبرستان کی نکر پہ سویرے کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا، آپ توجہ نہیں کر رہے، آپ دھیان نہیں دے رہے، آپ میری بات سن رہے ہیں،
بہت شکریہ یار، حد ہو گئی ہے، اور تمہارے پاس سینس یار سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے کہ تیرے محلے کے مردے یا ہو سکتے ہیں اور جس کے صدقے میں کائنات باقی۔ اور جن دوستوں کو میں بالکل مقصد کے قریب ہو رہا ہوں، جن دوستوں کے ذہن میں یہ آ ہی نہیں رہا کہ کیسے جی حاضر ناظر کیسے آئے تھے جی، حضور آئے تھے، چلے گئے۔ درخیز مجمع ہوتا ہے فیصل آباد کا، اور کمال بات کا آپ گہرائی تک لطف لیتے، ایک لمحہ آپ شاید خاموش ہو جائیں، لیکن اس بات کے بغیر میرے پاس کوئی راستہ اور ہے نہیں۔ سابقہ امتوں میں سے کچھ امتیں ایسی نہیں جن پہ اللہ کا عذاب ہے۔ اچھا پہلی بات تو یہ کہ آپ چپ بھی رہیں پھر بھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ بول پڑیں پھر یہ بات میں بالکل پوری اس جگہ کی مجھے لگا تھا اہمیت کا، ہاں لہٰذا اس اہمیت کو میں سمجھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ گزشتہ امتیں جو نبیوں کی امتیں گزری ہیں ان پہ عذاب اترے، یہاں تک کہ ان کی بعض امتوں کی شکلیں مسخ ہو۔ تفصیلات میرے بس میں نہیں ہیں، مجھے معاف کریں گے۔ منبر آل محمد کی تہذیب سب سے بڑی پابندی ہے کہ ہم اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ پیدا اگر کو بندہ یہ کہے کہ جی وہ کون کون سے گناہ تھے جن کی وجہ سے عذاب، میں ان گناہوں کی تفصیل منبر پہ بیان کر ہی نہیں سکتا، لیکن گناہ ان امتوں میں نقص ایک تھا، ایک گناہ کی وجہ سے ان امتوں پہ عذاب اللہ کا اترا، ایک جرم کی وجہ سے۔ پہلے عزادار سے لے جو آخری مومنٹ تک آپ دھیان نہیں دیں گے مجھے دکھ ہوگا، جو انفرادی گناہ ان عذاب ہونے والی امتوں پہ جو علیحدہ گناہ پائے جاتے تھے نا، وہ سارے گناہ مسلمانوں میں موجود ہیں، یہ غرق بھی نہیں ہوئی۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ توجہ کریں گے تو میں بات کروں گا، بڑی معذرت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ ایک گناہ کی وجہ سے پوری امت پہ غرق ہو گئے، بستیاں اجڑ گئے۔ ڈائریکٹ شیعہ سنی بھائی اگر سن رہے ہیں، اہل حدیث بھی میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، اپنی مرضی کی علماء سے پوچھیں، نقص ایک تھا، گناہ ایک تھا، پوری آبادی غرق ہو گئی۔ اب اس کی تفصیل میں کیا کروں گا، وہ علیحدہ گناہ جمع کرو، وہ سارے گناہ امت محمدیہ میں موجود ہیں، یہ غرق بھی نہیں ہوئے، ان کی شکلیں مسخ بھی نہیں، گناہ سارے آج مسلمانوں میں موجود ہیں۔ گناہوں کا ہونا اور پھر امت مسلمہ کا غرق نہ ہونا وجہ کیا ہے؟ انہیں تو غرق ہو جانا چاہیے تھا، غرق کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محمد میں ان پہ عذاب نازل کیسے کروں، تو ان میں ہے۔ بات والے خدا کے لیے متوجہ رہنا، بہت شکریہ سیدہ آپ جی، آخری آخری تک متوجہ یہ لفظ آپ قرآن 5 ٹائم پڑھنے والوں، یہ لفظ اللہ کہہ رہے ہیں انت فیہم، کیا برکت ہے نام محمد، خدا فرماتا تو ان میں ہے۔ کون باریکیاں سمجھتا ہے، کون بے نیازی کرتا ہے؟ امت محمدیہ میں، فیصلہ بات اللہ متوجہ رہیے گا، امت محمدیہ میں گناہوں کا ہونا اور پھر غرق نہ ہونا اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی محمد ہے۔ آپ کیے آپ سارے جواب دیں، سارے جواب دیں آپ۔
لہذا حضور رواج سمجھ کے نبی کے دن نہیں منانا چاہیے. یہ سردارے اچھا ہمارے نا کیا کروں پھر بات سے بات نکل آتی. اکثر بندے یہ سمجھتے ہیں کہ حضور عربوں میں اس لیے آئے وہ خود عربی تھے, تو اگر عربوں کے لیے عربی نبی ہونا ضروری ہے عربوں کے لیے, اگر ساڑھے لیے پنجابیاں لیے مرزا غلام احمد مرزا جی ایسا غلام احمد ٹھیک نہیں. اگر بندے یہی سوچ اٹھائے پھر رہے ہیں, اور بڑے بڑے جناب میں نے سیرت پہ بہت دانشور لوگوں کو بھی کہتے تھے عرب کے معاشرہ میں حضور کیونکہ مکی تھی. اب میری جان عرب میں تیرا نبی اس لیے نہیں آیا کہ خود عربی تھے, بات کہہ رہی ہے خدا کرے آپ دھیان دے جائیں. عربوں میں یہ سردار نبیوں کا اس نے اس لیے بھیجا کہ سب سے زیادہ بدماشیاں عربوں میں تھیں. سید آپ جی ہیں, آپ نے گہرا اشارہ کر دی ہے. میں نے تکلف کہا ہے, حالات بہتر نہیں ہیں. میں نے تکلف کہا ہے کہ برائیاں تھیں, تکلف کہا ہے. fill in the blanks. سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے, بس آگے بھی تو میں ایسا پڑھنی ہے. آپ کے ذہنوں میں آپ تاریخ عرب پڑھے خود ٹائم نہیں ہے کسی, بلکہ اب تو نیٹ میں ہر چیز گوگل نے آسان کر دی. عربوں کی تاریخ یہ ہے کہ وہ بے لباس ہو کے ننگے بدن کعبے کے ارد گرد بھاگتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم عبادت کر رہے ہیں. اب آپ فیصلہ کر لیں جن کی عبادت یہ ہے, راجہ نے شرارت ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں جو میں بات دیکھیں مجھے. ایسے معاشرے کو جہاں برائی ہی نہیں سمجھا جا رہا تھا, حضور اس معاشرے کی برائیاں ختم کرنے کے لیے تشریف لائے. فیصل آباد میری جند جان ہے آپ یار. طریقہ جو نبی نے اختیار کیا کہنے ہی شوق ہے, پریکٹیکل اوک ہے. طریقہ سرکار کا یہ تھا کہ نفرت برائی سے کرو, برے سے نہیں. اہمیت نہیں بیبیاں کوڑے سڑ دیا رہی, پھر بھی ان کی خیریت پوچھنے جا رہے تھے. نفرت برے سے نہیں کی. بچوں میں سے کچھ بندے سوچیں گے یار اوکھا کام ہے وہ, نفرت برائی سے کرو برے سے نہیں. سویرے پورے شاہی چوک ایک دفتر ہو جائیں گے, راتی کو آئے سن رہے حاضر جیتا سبحان اللہ ہے کہ مائل سن. اچھا ان برے ہیں تو نفرت بھی نہ کریے, تو کریے نہ کر, تیرے نبی کا طریقہ ہے کہ نفرت برائی سے کرنی ہے, برے سے نہیں. اگر برے سے نفرت کرنی ہے تو پھر اچھا کسے کرنا ہے؟ نہیں آپ نہیں سمجھیں گے تو وزیرستان والوں نے سمجھے. اور ڈاکٹر علاج کرتے ہیں نا, وہ بیمار سے نفرت نہیں کرتا. چاچی وہ بیماری سے نفرت کرتا ہے. اگر وہ بیماری سے نفرت کرے گا تو پھر اچھا کیسے کرنا. زیادہ بندہ ڈاکٹر کے کلینک میں جائے اور سویرے آگے گلی میں کہے بڑا رولا سنا تھا ڈاکٹر بڑا ڈاکٹر ہے, راشے مریضوں کا. بالکل ڈاکٹر کے پاس ٹیبل تھی, ایک ادھر ٹیبل تھی, سجے کھپے مریض بٹھا کے بیٹھا ہوا, یہ کیسا. اور ڈاکٹر نے علاج کرنے سجے کھپے بیمار نہیں بٹھائے گا تو علاج کیسے کرے گا. کہاں ہے آپ یار, میری بات پہ آپ توجہ کر. پچھلے بھائی بھی متوجہ ہیں. اس پورے معاشرے
اور طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ چلے میں سیرت کی ایک وہ تصویر دے رہا ہوں جو آپ کے ذہنوں میں ہے، شیعہ کتابوں میں نہیں ہے. میں ایک بات کی وہ سمجھتا ہوں کہ کہاں پہ کلیئر کریں، لیکن آپ نے سنا ضرور، میرے کرتے ہیں آپ نے سنا ضرور ہوتا کہ جی ایک مائی سے گٹری نہیں اٹھائی جا رہی تھی. وہ جی وزن چوکھا سی، وہ بیچاری ضعیف تھی اور اسے چلا نہیں جاتا. اس گلی کا کیا نام مال کا؟ شاہی چوک. جی جی امام بار کا بند گلی. یہاں سے شاہ جی ان گھروں میں سے کسی بندے نے بیگ اٹھا کے اور سامنے سڑک پہ جانا، اسے گھر میں پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ میں اٹھا کے وہاں تک لے جا بھی سکتا ہوں یا نہیں. وہ بیوی سے سامان اٹھا کے چلا نہیں جا رہا. یہ عربوں کی بیویاں اللہ جانے بغیر سوچے کیوں گھروں سے نکل پڑا. متوجہ ہیں اتنا تو مسکین لوگ ہیں، لہٰذا ہم ان کی گہرائیوں میں نہیں جاتے. دیکھیں کہ واقعات جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ نے یا پڑھے ہوتے ہیں یا سنے ہوتے ہیں. میری خطیبانہ زندگی کا جتنا عرصہ گزرا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ یہ نہ کہوں کہ جناب اگر ہے گل تساں اگے سنیے تو پھر داد نہ دے، اور اگر نئی بات ہے پھر سارا پنڈال بھی کھڑا ہو جائے. تمہاری داد کم ہے، میرے فکرے بدلے خود تیرے تے وہی ہوندی. نئی بات تو کبھی ہو سکتی ہے کہ جب ڈائریکٹ وہ کہے. جب بات میں ہمیشہ وہ کرتا ہوں جس کی تائید ہر ذہن، آپ نے سنا تھا، میں مطمئن ہوں کہ آپ میری ہاں میں لا رہا کہ آپ نے یہ بات سنی نہیں، لیکن سنی ہوئی بات میں آپ کو دوبارہ سنا رہا ہوں. یہ کیا دانائی ہے؟ دانائی یہ ہے کہ اس بات جو آپ نے سنی ہے اس میں سے نتیجہ کیا ہے. وہ سامان حضور نے اپنے کندھے پہ رکھ، ٹھیک ہے، سامان اٹھا کے حضور جہاں تک اس نے پہنچنا تھا حضور نے پہنچا دیا. سامان کو ضعیف العمر تھی، معمر تھی، ایج اس کی زیادہ تھی. حضور ابھی ینگ تھے، جوان تھے. جب وہ سامان رکھ کے حضور پلٹنے لگے نا تو اس ضعیف العمر خاتون نے ایک فقرہ کا کہہ دیا، بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھرانے کے. سارے بندوں میں دھیان نہیں، لیکن دن رات آپ مجالس میں آیا کریں، لیکن خدا را کو ایک سطر ذہن میں بٹھا لیا کریں جو زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے. کردار ایسا ہونا چاہیے کہ بندے کو مذہب نہ بتانا پڑا. یہ کردار ہے تیرے نبی کا کہ دشمن تھی تمہارے نبی، لیکن کردار دے کے اسے کہنا پڑا کہ لگتے کسی. میں کلہ ہی سواد لے رہا جی، اللہ کی خدا کی قسم کلہ ہی سواد. کردار نہیں، ایسا نہیں ہے شاہ جی، کردار بولنا چاہیے. کون کتنی گہرائی تک جاتا ہے. سیدوں آپ کا بھائی ہوں، عزیز ہوں، میرے بندے ہاتھیں کو چند دن کی زندگی ہے. تیرے دشمن کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہتے بنتے شیعہ تھے اور کردار کیا. نہیں آپ میرا ساتھ دے ہی جانا تھے، لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ میرے قریب ہو جائیں گے. کردار بندے کا ہماری چھت پہ علم ہے، آپ نہ بھی بتائیں سارا محلہ سمجھتا ہے یہ شیعہ ہے. آل محمد کا علم چھت پہ ہو اور گھر والوں کا کردار یہ ہو کسی کی دکان پہ قبضہ، کسی کے مکان پہ قبضہ، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ، اور مجلس میں بیٹھ کے بندہ کہے کہ غاصبوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت کا دماغ خراب ہے کہ وہ سفر کرنے جائے گی. پیچھے نہ رہو یار، پیچھے نہ رہو.
یہ جس گھرانے کی دہلیز کے نوکر ہے نا، اس نبی کا اچھا بات کلوز کر دوں سب کے حوالے سے بات قریب آ گئے. اس بیوی نے کہا کہ اگر تم کہو تو سامان اٹھانے کے بدلے اجرت تو دے نہیں سکتی، ایک نصیحت کر دوں. غریب عورت ہوں، اجرت میرے بس میں نہیں. اب یہ سیرت کا دوسرا پہلو، مشرق ہے مائی، اور وہ کہہ رہی ہے میں تجھے نصیحت نہ کر دوں، اور نبیوں کا سردار آگے سے کہتا ہے ہاں ہاں آپ کہیں. اور ایک کلمہ پڑھنے والی امت ہے، پیو پتروں کو سمجھان لگے، اگر پتروں کا اچھا ہم سامنے نہیں سمجھا. اور یہاں نبیوں کا سردار بندے میں نے گھور دیو نبیوں کا سردار کہہ رہے آپ کہیں. میرے بھائی یہ جانے پہچانے چہرے بیٹھے ہیں، مالک آپ کو نظر بد سے بچائے، آپ کو بچوں گھر بچوں کی خوشی اللہ دیکھنے نصیب فرمائے. میں دوبارہ محنت کر رہا ہوں، کوئی نہ کوئی صدر کوشش کیا کرے جس کو اپنا لیا جائے. علامہ صاحب سلامتی کے لیے باواز بلند تر سلام. آپ تمہارے زندگی آپ سمجھیے میری طرف دیکھیں میں کیا کہہ رہی ہوں کہ کوئی ایک صدر بھی اگر اپنا لینا بنا، آپ میں سے جتنے آپ عزتدار میرے بھائی موجود ہیں نا، یہ ذاکر مولویوں کی علماء کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے ہی حسب آل محمد بات آگے کرنی. ہمارے ایک مزاج ہے پانیوں کا اثر کہ مطلب 15-20 گھر مل کے ایک مسجد مولوی رکھ لیں تو سارے گھر بری ہو جاتے ہیں. بچے نماز نہیں پڑھتے، مولوی صاحب جانن سے بچے جانے. مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، والدین سے پوچھا جائے گا. آپ نے کبھی تو محسوس کیا کہ کم سے بچے بھی جب چلنا سیکھتے تو وہ جوتیاں بڑوں کی پہننے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ کو یہ فطرت کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بچے بڑوں کی جوتیاں، متوجہ رہیے گا، بچے بڑوں کی جوتیاں کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. حضرت یہ ذمہ داری ساتھی یہ گھر والوں کی، یہ والدین کی، لہٰذا میں بالکل دیجیے سے قریب آ رہا ہوں. عالی مرتبت نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے آپ کہیں. میں زیادہ آپ کو پریشان نہ کروں، اس سے نتیجہ میں آپ کو کیا دے رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر بندہ، وہ چھوٹا ہے یہ بڑا، وہ کالج لائف میں، اسکول لائف میں، لیکن اگر وہ آل محمد کے مذہب کو اس دہلیز کا نوکر ہے، پھر ذاکر مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مذہب آل محمد کی بات آگے کرے. آپ میں سے ہر بندے کی ذمہ داری ہے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے ولایت علی جیسی نعمت دی اور تم نے اپنے تک ہی رکھا. آپ کے ذمہ ہے بات آگے پہنچانا، لیکن طریقہ میں بتا رہا ہوں سیرت نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر مذہب آل محمد کا میسج آگے پہنچانا ہے نا، پھر بڑوں کی عزت کرو، ان کا مذہب نہ پوچھو. کوئی تو میری بات پہ دھیان دے. اس خاتون نے جب یہ کہا نا کہ میں اجرت کے بدلے نصیحت کر دوں، تو کہا ہاں آپ کہیں. ساڑھے دیا ہوتا دیا اچھا کیا کہنے حسین تیرے لالا کہتے آپ کہیں. میری طرف دیکھیں بیٹھ جائیں گے میرے تشریف رکھیں متوجہ ہے سمجھا سننا آئے نہیں میرے بات کسے نہیں جے پڑھنا پہنچ گئی ہیں بندہ میں ہوتا ہے شوق مطلب آگے ہی آگے بیٹھنا. حالانکہ میری زندگی فیصل آباد والوں کو سمجھاتے گزر گئی ہے کہ اگر آگے بیٹھنا ہو تو پہلے آیا کرو، آنا سب سے بعد اور نمبر پہلے پہ پکڑا. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ سے کیا بلند رہتے ہیں، بلند رہتے ہیں، بلند رہتے ہیں.
کیوں نہ کھاتا پورا کر دیتا. آپ کے لیے علی حق نعرہ بلند سے بات دیں. علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتے، علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتے، بشر رہتے جہالت میں ہی مر جاتے، بشر رہتے جہالت میں ہی مر جاتے. علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ لوگ حج کرنے ابو طالب کے گھر جاتے. علی حق کے نعرے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اس بی بی نے کیا کہا، بس میں بات بالکل قریب آ گیا. اس بی بی نے کیا کہا کہ اگر تم کہو تو نصیحت اجرت کے بدلے، ماشاء نصیحت کیا کہنا کہ لگی بیٹا تم کیونکہ اچھے گھر کے ہو نا، اس لیے میں تجھے سمجھا رہی ہوں کہ مکے میں ایک جادوگر آج کل پیدا ہوا. تم کیونکہ اچھے گھر کے، اس لیے میں تجھے سمجھا رہی ہوں کہ اس جادوگر سے بچنا. پتہ نہیں کیسا جادو اس کے پاس ہے بیٹا، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے بس وہ پھر اسی کا، اس مائی کو نہیں پتا میں کس کی ہونے لگا. اب صاحبان برائے واقع میں نے پہلے آپ سے کہا یہ بات تو آپ کے ذہن میں آپ نے یہ بھی سنا نا کہ اس بی بی نے جب یہ کہا تو حضور نے کہا جسے جادوگر کہہ رہی ہو، اور پھر اس نے جی معافی مانگی اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا. ایک وہ کوڑا پھینکتی تھی، حضور نے اس کو بھی کلمہ. سرکار دے پلے ارباں مائیں چوکھیاں پائیں. سرکار اپنی سیرت سے منواتے ہیں، اپنے کردار سے. اچھا بس بات کلوز ہو، بس اب اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا. بس وہ ٹرننگ وہ پوائنٹ اب آ گیا ہے جہاں کا لطف میرا، مگر مجھے 100% تو 100% ہے، مجھے 200% پتا ہے کہ آپ نے لطف اس پوائنٹ کا لینا ہی لینا. یہ جب میں نے واقعہ پڑھا تو پھر میں نے تھوڑی مزید زحمت کی کہ یہ مائی ماں چلتے نہیں تو مجھے پتا چلا کہ وہ لوکل تھی. لوکل سمجھتے شکر ہے 7 بندے اب بے شک ہے، مجھے تو لگ رہا ہے جیسے میں امریکی بندوں میں باتیں بیٹھتی ہیں. اور لوکل کہتے ہیں جو قبیلہ مقامی، مطلب سنتالی میں کچھ لوگ ہجرت کر کے آئے انہیں مہاجرم کہتے ہیں. اب جو مہاجر نہیں ہیں جو وہیں کے رہنے والے تھے انہیں لوکل بھی کہا جاتا ہے، انہیں مقامی بھی. ہجرت کے بڑے ثواب ہیں اسلام میں. آپ کے رسول اللہ کے فرامین ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے معاملات بہتر نہیں ہیں، آپ معاشرے میں صحیح طرح سے نہیں چل پا رہے، دنیا داری میں معاشرت میں، تو آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں، اللہ برکت دے. مرزا جی آپ موضاقین سے اپنے پروفیسروں سے پوچھ لیں، ہجرت کے بڑی کامیابیاں ہیں، لیکن ہجرت سادی ہونی چاہیے. یہ ہجرت نہیں چنگی چک چ بندہ خان صاحب ہوئے تو فیصل آباد آ کے کاظمی صاحب بنے. لوگوں کو بڑا شوق تھے سید بن رہا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لہذا وہ بی بی لوکل مکے کی رہنے والی تھی. جو لوکل بندے ہوتے ہیں نا، آپ خدا را قریب رہیے گا. قریب و مراد اٹھ کے میرے نیڑے نہیں ہونا، میری بات پہ میری بات کرنا کلیئر کر رہا ہوں صاحب صاحب، میری بات پہ توجہ کرنی ہے کہ وہ عورت جو حضور کو کہہ رہی تھی کہ مکے میں جادوگر پیدا، وہ عورت مکے کی مقامی رہنے والی. اللہ کرے کوئی بندہ، ایسے تو بندے شہر میں جب آ جاتے ہیں نا تو پھر وہ ثبوت نہیں چھڑتے میں پنڈوں آئے، لیکن جو پنڈ کا بندہ ہے، برادریوں والا بندہ ہے، وہ تو میری کم از کم گواہی دے گا کہ جو مقامی بندے ہوتے ہیں نا، رہنے والے مقامی، انہیں ارد گرد کی برادریوں کا بڑا پتہ ہوتا ہے. آسان میں اس سے زیادہ کیا کروں، جو لوکل مقامی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ارد گرد کے لوگوں کے پیو دادوں کا بھی پتہ ہوتا ہے. یہ مائی مکے کی لوکل مقامی رہنے والی تھی. لوکل مقامی
مکے کی رہن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو مقامی بندے ہوتے ہیں نا انہیں آباء و اجداد کے شجروں کا بڑا پتہ ہوتا ہے. جب اس نے کہا نا ایک جادوگر سے بچنا, حضور نے کہا اس جادوگر کو جانتی ہو؟ وہ جادوگر ہے کون؟ اس مائی نے پورے اطمینان سے کہا ہاں ہاں جانتی ہوں, وہ سردار ہے نا ابو طالب. کیا کہنے آپ جی, یہی آپ جی ہو جا, یہی میں بہت شکریہ, آخری آدمی تک جواب دیں گے. یہ تیرے نبی کے باپ دادا زبان کا صادر مولا, یہ سردار قبیلہ تھا. کیا کہنے تو نے بچوں کو جب بھی سنایا یہی سنایا کہ مارے مسکین تھے, اتنے بڑے دیندار تھے تیرے نبی کے آباء و اجداد. آنکھیں عرب کے فیصلے محمد کے دادا کے ڈیرے پہ ہوا کرتے. ابو طالب کا نام آتے ہی نہیں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے کوئی یہ جو واٹر سپلائی میں کوئی شہر ڈالتے ہیں بندے کہ پتہ جو پانی پاکستان کے پیتا ہے ان سے پتہ لگتا ہے نا بندہ شیعہ ہے اور اس سے کھلبلی ہو گئی. بھائی انہوں کو شہر پوچھے. مجھے یاد ہے شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھا نا, ندیم بھائی کرم اکرم, شہباز شریف وقت زیادہ میں آپ کے لیے معذرت. شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے تو میں صوبائی جو وہ کیا امن کمیٹی کا میں رکن تھا, ممبر تھا. تو بس 2-3 اجلاس میں نے اٹینڈ کیے, پھر کیونکہ ہماری مسافرت کی لائف میں اسے کنٹینیو نہ کر سکا تو میں جب دوسری میٹنگ تھی تو میرے ساتھ والی چیئر پہ اس میں سارے مذہبوں کے علماء کی نمائندگی. جیسے یہ آپ کے شہر کی بھی کمیٹیاں ہیں, امن کمیٹی یا کور کمیٹی, اسی طرح وہ پنجاب لیول صوبائی لیول کی ہوتی. تو اور اس میں یہ تھا کہ ہر ممبر کے آگے چھوٹی چھوٹی وہ ٹیبل پہ وہ نام کی تختیاں سی رکھی. تو ساتھ والے تو مولانا مجھے آپ نام کریں, وہ یاد نہیں, وہ مجھ سے میرا نام مجھ سے نہیں بات کر رہے, باقی سارے میٹنگ میں بول رہے ہیں اور وہ میرا نام ہی پڑھ جا رہا ہے. میں ان کی آواز بھی سن رہا ہوں. یا اتنے میں چائے کی شادی, چائے کی بریک ہو, تو بریک میں کہتے ہیں ریاض رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. میں منون وہ لفظ جہاں تک میرا حافظہ ساتھ ہے. اب ان کا لہجہ ذرا دیکھیں کیونکہ وہ اندر وہ کھلبلی ہوتی ہے. کہنے لگے چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے بھی وہی لفظ دو رہا, میں نے کہا قبلہ چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. میں نے کہا رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جی جب آپ سارے دیں گے جب میں نے کہا نا رسول اللہ کے نکاح کی, آپ جاگ تو رہے ہیں نا سب, جب میں نے کہا جب میں نے کہا نا رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا ممبر پہ بات کر رہا ہوں, سینٹرلی ایئر کنڈیشن آتا تھا, باہر گرمی تھی جون جولائی, لیکن اندر ٹھنڈا ماحول, سردی لگ رہی تھی, اتنے اے سی چل رہے. بھائی وہ بل تو پبلک نہیں دینا ہوتا, آپ بہتر سمجھتے. لیکن جب میں نے کہا بیٹا آ جاؤ یار, یہ آگے نکلنے آتے چلے بیٹھ, متوجہ ہے سرکار. جب میں نے کہا نا رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال کہ بلا کا بلڈ پریشر ہے ہائی ہو, اور جب بی پی آئی ہو نا تو بندے کی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ وہ غصے میں اسے پتہ نہیں چلتا کہ مطلب کون سی بات میں نے ختم کرنی ہے, کون سی شروع کرنی ہے.
میں نے کہا نا رسول اللہ کے نکاح پہ تو بلڈ پریشر تو آئی ہوگا. پتہ کیا کہتے ہیں؟ مطلب شان سوکھی ایک تو شیعوں نے جان کھا لی نکاح کے بارے میں. ہمارے نبی کی کئی شادیاں ہیں, پتہ نہیں تم شیعہ کسی شادی کی بات کرتے ہو. میں نے کہا میں رسول اللہ کے ولیمے والی شادی کی بات کرتا ہوں. جی آپ جی ہیں, بہت شکریہ, متوجہ ہے سر آپ جی ہیں, کیا کہتے ہیں آپ کے جواب سارے دیا کریں. سارے بھائی متوجہ ہیں سر. میں نے کہا میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جہاں حضور دلہن لینے خود گئے. کوئی تو لکھ لے گا نا, کوئی لمبی بات نہ ہو, بات مجھے کلوز میرا خیال کرنا چاہیے. یہ وہ شادی ہے جہاں دلہن نے, یہ بی بی جس کی شادی حضور سے ہو رہی ہے, تاریخ عربوں کی آپ پڑھیں تو عربوں میں غربت زیادہ, عربوں میں غربت زیادہ, اور یہ عربوں میں عرب بنی تھی. آپ جی کی ذات پہ بلند تر صلوات. اللہ محمد یہ اس سے بڑا تاجر عربوں میں تھا, اور اس بی بی ام المومنین ہونے والی بی بی, ام المومنین ہونے والی ملکۃ العرب بی بی اپنی کنیز کو بھجوایا سیدوں کے نانا کے پاس کہ جاؤ جا کے سرکار سے کہو کہ ہماری مالکن کو کنیزی میں رکھو. میرے سارے ہی ماشاءاللہ جاننے والے چہرے کثرت سے بیٹھے ہیں, باریکیوں کی کمال قدر کرتے ہیں آپ. میں کبھی کبھی جب یہ پڑھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں نفل پڑھوں کہ یا رسول اللہ شکر ہے تسا رشتہ نہیں کرے, نہیں تو ہمارے معاشرے کا کیا بنتا. اگر رسول اللہ رشتہ بھیج دینا اپنا بی بی خدیجہ عرب ہوتی عورت تو معاشرے میں عجیب حال ہونا تھا. ہر دور میں ہر مولوی نے ہر امیر عورت کو رشتہ بھجوا کے کہنا تھا حضور کی سنت میں قدر کیا کرو. فیصلہ کیا بنتا ہے اس اسلامی معاشرے تو کرم ہے سیدوں کی نام. بات خیر لمبی نہ کی جائے. یہ جو عقد مبارک ہے یہ نکاح ابو طالب کا, یہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی کہ نکاح ابو طالب نے پڑھا. کسی کو سبحان اللہ اتنا نہیں کرو اتنی رکھ چلے بہت قریب بیٹھے ہیں. مالک آپ کو اس سے بھی ویٹ آپ کا زیادہ فائدے بدل رہے ہیں. میں دل میں بات نہیں رکھتا ہوں, جو میرے ذہن میں آتی ہے میں کہہ دوں. آپ بیدار رہیں, اللہ صلی اللہ محمد متوجہ. میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں, بات مجھے اب کلوز بھی کر لیں. یہ عقد مبارک جو ہے یہ رسول اللہ کا نکاح. بندے کمال ہے یار, ہمارے حوصلے والے لوگ ہیں مسلمان. کہتے ہیں جی بالکل صحیح, نکاح پڑھے کلمہ نہیں پڑھے. کہتے ہیں جو حق ہے وہ حق ہے, جو حق ہے وہ جو سچ ہے وہ سچ. نکاح پڑھا, اور تمہارے جو مولوی نکاح پڑھاتے ہیں اس میں کیا ہے جی نکاح حضور کی سنت, اور وہ سنت کیسے پوری کرتے ہیں کہ نکاح پڑھانے والا اسے کلمہ پڑھاتا ہے جس کا نکاح پڑھا رہا ہے. نہیں سارے بندے ذہنی طور پہ شاید چلتی نہیں. اب
یا تو مان جاؤ کہ تمہارا طریقہ نکاح نبی والا نہیں. اگر تمہارا طریقہ نکاح نبی والا ہے پھر جو نکاح پڑھاتا ہے وہ تو اگلے کو کرنے پڑھاتا ہے. پھر بھی ابو طالب کی حیثیت کا جو بندے اس غلط فہمی میں، کیونکہ ہمارا کیا ہے، ہم جو معاشرے میں دیکھتے ہیں اسی پہ پکے ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب مولوی صاحب کو تنخواہ دیتے ہیں وہی نکاح پڑھاتا ہے اور 2000 روپے اسے ہم نکاح کی فیس دے دیتے ہیں. ابو طالب نے بھی نکاح پڑھا. اور آرمی چیف کے بیٹے کا نکاح ہو پوری فوج کو وقت پڑ جاتا ہے کہ گلی محلے کے مولوی سے نکاح نہیں پڑھانا، بڑے گھر کے بیٹے کا نکاح ہے. کوئی بڑا مولوی ہونا چاہیے. تیرا بڑا گھرانہ بڑا مولوی ڈھونڈتا ہے، محمد سے بڑا کائنات میں ہے کوئی نہیں. تجھے مقام ابو طالب کی سمجھ نہیں آ رہا. اس کے کرم سے ہی رسالت کریم ہے، اس کا حسن علی میم ہے. مت پوچھو محمد پہ کتنا کریم ہے، حد اس کے ہوتے بھی کہتے ہو محمد یتیم ہے. متوجہ تو ہے سرکار. لہذا بات مجھے کلوز کرنے بالکل بات شارٹ کر لیتا ہوں. صاحبان گرامی قدر نکاح ابو طالب نے نکاح ہوتے آپ نے بھی دیکھے. کبھی آپ نے دیکھا کیونکہ شیعہ سنی حافظ دیوبندی ہم ایک دوسرے کی خوشیوں غمی میں آتے جاتے. کسی بھی مسلک کے گھر کی خوشی ہو اور آپ جناب بیٹھے ہو کہ نکاح شروع ہونے لگے. آپ نے زندگی میں دیکھا ہے کہ نکاح پڑھانے والے مولوی نے نکاح پڑھانے کے بعد اپنی پاکٹ کو تکلیف دی اور 1000 روپے نکال کے کہا بیٹا خوشی کا موقع ہے ہماری طرف سے یہ حادثہ دیکھے آپ نے. انسان مولوی خلق ہی لینے کے لیے لیکن یہ وہ نکاح خان ہے محمد کا کہ سلامی تو دور رہ گئی. جاؤ مولویوں سے پوچھو محمد کا حق میں ہے کس نے دیا. اس میں چپ رہے گا مجھے ہوگا. متوجہ پلیز زحمت کیجئے. میں نے جو یہ فکرہ تھا اس پہ ذرا آپ دھیان دیں. یا بی بی ملکۃ العرب خدیجہ بیوی نے شادی کا فیصلہ کر لیا. کنٹرولر تھی بی بی، کنٹرول برادری کا بی بی کے ہاتھ میں تھا، لیکن برادری کے معاملات بی بی نہیں دیکھتی. باتیں اللہ کرے آپ قبول کر جائیں، لیکن جو سٹڈی ہے میں تو وہی پڑھوں گا نا. بی بی نے فیصلہ کیا نا، اناؤنس ہو گیا کہ یتیم عبداللہ سے خالد کی بیٹی شادی کر رہی. لٹریچر یہ کہتا ہے کہ بی بی کے قبیلے کی عورتیں جو تھیں نا، قبیلہ بی بی کا پیسے والا تھا. ان عورتوں نے بھی دبے دبے لفظوں میں دوسرے سے کہا، بلکہ یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ برادری کی خواتین نے بی بی کا بائیکاٹ کر دیا. لیکن کچھ خواتین بی بی کے گھر چلی گئی اور انہوں نے جا کے یہ ذکر ہے کہ خدیجہ تم نے شادی کا فیصلہ کرتے ہوئے سوچا ہی کچھ نہیں. تیرے باپ اصل تجارت خویلد کی تھی جو ام المومنین کے باپ تھا. اس کی تجارت کو خدا رضا کو اگر نیند ہے تو متوجہ رہنا. ان عورتوں نے بی بی سے کہا کہ بی بی تم نے ذرا بھی نہیں سوچا یتیم عبداللہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا. تیرے بابا خویلد کی تجارت کا شملہ تو عرش کو چھوتا تھا. تیرے بابا کی تجارت کا شملہ تو عرش کو چھوتا تھا. بی بی نے عائشہ سے کہا شادی بھی تو اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھوتی. کہاں ہے آپ کا؟ بہت شکریہ بہت شکریہ. آخری آدمی تک آپ متوجہ ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ کا. بی بی کہتی ہے شادی بھی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتی ہے. یہ خواتین دبے دبے لفظوں یہ احتجاج کریں.
اجازت ہے تھوڑا مردوں کا احتجاج؟ جو بی بی کی برادری کے مرد تھے نا، برادری کے مسائل جو معاملات دیکھتا تھا، وہ بی بی خدیجہ کا رشتے میں چچا تھا، اور عمر بن اسد اس کا نام تھا، عمر بن اسد۔ اب یہ وضاحت بڑوں کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے ہے کہ کہیں عمر لکھا ہو نا، عمر، اور اس کے آگے واؤ ہو، عمر کے آگے واؤ ہو نا، تو پھر اس کو عمرو نہیں آکھنا۔ عربی اصولوں کے مطابق اس نے عین پہ زبر پڑھتا ہے، عمر، واؤ سائلنٹ ہو جاتا ہے، واؤ کی پاور ہے کہ اس نے عین کو زبر والا مقام دے دیا۔ جیسے وہ لکھا جاتا ہے جنگ خندق میں جو تمہارے مولا کے مقابلہ، وہ عمر، عمرو نہیں ہے، عمرو بھی نہیں ہے، وہ عمر بن عبد المطلب، تو یہ عربی کا، اس کا بھی نام تھا عمر بن اسد۔ عمر بن اسد نے احتجاج تھا، یہ رشتہ بارے میں نہیں تھا۔ یہ بات میں نے ریسرچ کی، ماڑی چنگی جنہیں جوگے ہم ہیں، مجھے پتہ چلا کہ یہ احتجاج اس لیے کر رہا تھا کہ یہ خدیجہ کو بہو اپنی بنانا چاہتا تھا۔ لیکن جب خدیجہ بی بی نے سید و تمہاری جدہ نے یہ فیصلہ کر لیا حضور سے شادی کا، خواتین ہی رہتا احتجاج کر رہی تھی برادری کی، اور بات کافی ساری گہری، خدا کا ناجے میرا ساتھ نہ چلے، مگر میں مولوی ہم دقیقے پورے کرتے ہیں تو قدروں میں ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کی محبت میں بات کر رہا ہوں۔ بیویوں نے وہ بیٹا جاگ جائے، ذرا موسم جاگ گیا جائے، کتنے میں موسم سرکار، میں آپ کی آنکھوں میں تھوڑا نیند کی جھلک دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں میری غلط فہمی، بہرحال سارے بھائی بیدار ہو گئے، میں صرف موسم کو نہیں سنا رہا، زحمت اور نہیں، لفظ آیا ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے۔ بیویوں نے کہہ جائے احتجاج کیا، کیا تو نے فیصلہ کر لی، تیرا باپ کہاں، تجارت کہاں، مردوں کا لگے، لیکن طریقہ احتجاج ہی کا تو آپ نے لطف لینے۔ برادری ساری اکٹھی تھی، عمر بن اسد نے کہا ہماری بھتیجی خود کفیل ہے، شادی کا فیصلہ کر چکی ہے، شادی تو یتیم عبداللہ سے ہوگی، لیکن میں پریشان اس لیے ہوں کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے کیا؟ کہاں ہے آپ؟ کوئی تو قدر کرے گا فیصلہ، اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا اللہ جانے ہاشمی۔ فیصلہ آباد شہر ہے، یہاں مجھے بڑی احتیاط سے چلنا پڑے گا، لیکن میسج بھی مجھے پہنچانا، میں مکے والے ہاشمیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا آپ تو یار نعرے کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ عمر بن اسد نے کیا کہا میری جان کہ شادی ہماری بھتیجی کا فیصلہ، شادی تو ہو، لیکن اللہ جانے ہاشمی، یہ دبے دبے لفظوں کا بظاہر احتجاج ہے، لیکن اندر کے درد کا اظہار بھی، انہیں اپنے مال پہ ناز تھا، انہیں اپنی دولت پہ ناز تھا کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا۔ بزرگ جو بیٹھے ہیں نا شاجی، بات جی آپ اور بزرگ میرے جو ہے گواہی دیں گے کہ بات جب کوئی کر دے نا تو بات نکل جاتی ہے۔ بابا جی باپ کو پہلا نہیں بٹھایا جاتا، بات خدیجہ کے چاچے نے کر دی، پہنچ گئی محمد کے چاچے، خدا کے لیے آپ جیئے، آپ جب داؤ سلامت رہے، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے باپ خدیجہ چچا نے کیا دی کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی، اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی۔ یہ بات ابو طالب تک چلی گئی، ابو طالب تیرے کیا کہتے، علی کے باپ ہی کو زیب دیتے ہیں۔
جب علی کے باپ ابو طالب تک خدیجہ کے چچا کا میسج پہنچا تو اپنی برادری میں کہہ رہے کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکتے یا نہیں. یہ میں افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں, اہل اسلام بھائیوں کی کتاب ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, سیرت حنفیہ کے حاشیے پہ یہ موجود ہے. اور مسلمانوں کے 5ویں صدی کے علامہ ابو باقر باقرانی نے اپنی ذمہ دار کتاب ایجاد القرآن میں یہ سب تحریر کیا ہے کہ جب بیٹر دیکھ میری جان, جب ابو طالب یہ بات چلی گئی کہ وہ خدیجہ کا چاچا کہہ رہا ہے اللہ جانے حق مہر کا ہاشمی کیا کریں گے. جب بارات محمد کی پہنچ گئی دونوں برادریاں جمع تھی, خدیجہ کی برادری بھی ابو طالب کی برادری بھی. نکاح سے پہلے جب حق مہر کی بات آئی ساری برادری کو چھوڑ کے ابو طالب نے عمر بن اسد کو دیکھ کے کہا معرض تو من الصداق فعلیہ, اے عمر حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے گا. اب کہنے کیا کہنے کا ٹائم ہے. اپنی مرضی کے اپنے دینی دانشوروں سے کہو ایسے ماحول میں محمد کا نکاح ہونے سے پہلے حق مہر کی بات چلی, وہ دیا کس نے تھا؟ کہتے ہیں جی بالکل بات حق ہے. وہ جو ذمہ دار تھے کفالت کے حق مہر تو انہوں نے دیا. میں تفصیل اب بھی ابھی بھی تفصیل باقی ہے. 3 دفعہ حق مہر پہ بحث ہوئی. وہ کم کہتا کہ ابو طالب بڑھاتے ہیں. 3ری دفعہ ابو طالب نے کہا 20 کنیزیں, 200 سرخ اونٹ, 400 تولہ سونا موقع پہ دیتا ہوں, اور کیا چاہتے ہو؟ بڑے کے لگ گئے ساری سرداریوں کو. چلو یہ بات نہیں مانتے تو نہ مانو, جتنا بھی تھا کس نے دیا؟ کہتے جی ابو طالب نے دیا. اور ابو طالب نے ساری زندگی کچھ واپس مانگا؟ کہتے جی نے واپس بھی کچھ نہیں مانگا. جو حق مہر خدیجہ کا محمد کا دے کے واپس نہ مانگے اس کے کلمے پہ بحث کرتے ہیں, اور جو 300 کی ادھار اونٹنی لے کے محمد کو 900 کی دے کے اس کے ایمان کے بات ہی نہیں ہو. اب بات ختم ہو گئی, بات کلوز کر رہا ہوں. اب مزید گنجائش نہیں, آپ کی محبت میں اتنا میں مگر خدا آپ کو اندازہ ہے کہ طویل شبیر اور پڑھنے کے موسم ہی گزر گئے. بس ہمیں 35-40 منٹ کی مجلس ہوتی, آپ کی دعاؤں کا فیض ہے. میں بات جب جی بہت شکریہ سید مالک, آپ کے رزق عزت میں اضافے فرما اور آپ کی صحت ہماری زندگی برقرار رکھنے رہا. اس پہ ذرا دھیان دیں, اس پہ ذرا دھیان دیں. جب حق مہر کے بعد نکاح ہوا نا تو اگلے دن خویلد کی حویلی سے سونے کے ڈھیر سیدوں کی حویلی میں شفٹ ہو رہے. اور جو مکے کے چھوٹے چھوٹے سردار تھے نا وہ گھر میں کیسے بیٹھے میں بہانے میں قدیدر سے گزرے. مرکزی دروازہ عبد المطلب کی حویلی کا رسول اللہ کے دادے کے نام پہ وہ حویلی تھی. کچھ لوگ ابو لہب ابو جہل اتبا اتبا شہبہ ایک دو نام چھڑ گئے. جب وہ گزر رہے تھے نا تو سرکار کی حضور کی ان پہ نظر پڑی تو فطرتی بات ہے مکی زندگی کی تکلیفیں سرکار کو یاد آئی نا تو ان لوگوں نے کیا تو حضور کے چہرے پہ کچھ اداسی سی چھا گئی. ملکہ بی بی خدیجہ بی بی نے جب رسول اللہ کے چہرے پہ اداسی دیکھی نا قریب آ کے کہتی سرکار یہ لوگ کون ہیں؟ حضور نے کہا میرے قوم کے پیاسے.
ہائے ہائے کون لوگ سے گا؟ جب کہا نا نبی نے میرے خون کے پیاسے کھڑی ہوئی بیوی بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ رسول اللہ کے قدموں پہ رکھ کے کہتی ہے تیری جوتیوں کا صدقہ ان سب نے تو میرے قرضے دے رہے ہیں اور جدانا متوجہ رہنے گا اب مزید گنجائش نہیں رہتے آدھا عرب جس بی بی کا مقروض تھا اسی کی بیٹی بازار سے چادر مانگتی تھی سیدہ تیرا ہے کہنا یہی معجزہ ہے سیدوں کے دکھوں کہ ایک لمحہ پہلے جو ہاتھ فضائل میں دانت کے لیے اٹھتے ہیں واپسی میں وہی ماتم کرنے لگ جاتے ہیں اس بات تو کیا یہ رونے والی بات نہیں ہے آدھا عرب جس بی بی کا مقروض تھا اسی کی بیٹی ہمارے بزرگ خطیب آل محمد علامہ سید بزرگوں کے ذہن میں نام ہوگا سید اظہر حسن حاجی صاحب حملہ کا لفظ آج مجھے ضرور دہرانا چاہتا کہتے تو مسلمانوں دین اللہ کا بچ ہے کلمہ محمد کا پڑھا گیا بیٹیاں بازاروں میں ابو طالب کیا اب یہ کتنا خرچہ جو کچھ کربلا میں لوگ سمجھتے ہیں 6 مہینے کے اصغر کو امت نے مارا 6 مہینے کا اصغر نہیں تھا وہ اپنے زمانے کا ابو طالب تھا آپ تاریخ عرب کی پڑھیں جب تیرے نبی نے اس مشن کا اعلان کیا تھا تو ابو طالب نے کہا تھا جب تک میں زندہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں ابو طالب تیرے دین کی حفاظت کروں اور میں اگر نہ رہ گیا تو میرے بیٹے تیرے دین کی حفاظت کریں پوچھا ہوگا نبی نے اگر تیرے بیٹے نہ رہ گئے یقیناً ابو طالب نے کہا ہوگا میری بیٹیاں بیٹے بن جائیں کون سا دکھ ہے سیدوں کا بازار شام میں جو چادر مانگ رہی تھی وہ خدیجہ مانگ رہی عزادار ہیں پردے میں میری بیٹیاں بیٹھے ہیں میں میرے خیال ہے اپنے درد کا اظہار کر ہی ہوں شام غریبہ جس خیمے کو آگ لگی تھی وہ خدیجہ کا خیمہ تھا تو دونوں شہادتیں قریب ایک ہی سال میں موسم اسلام ابو طالب کی رات اور موسم اسلام ام المومنین بی بی خدیجہ کی شان میرے بھائی یہ بانی مجلس اللہ نے توفیق دی سرکار ابو طالب کے حوالے سے اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں اسلام میں دن منانا تو ہوتے نہیں ہے شیعہ پتہ نہیں دن کیوں مناتے میری جان جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نا ہم اس ابو طالب کا دن منا رہے ہیں جس ابو طالب کی محمد برسیاں منایا کرتے آپ پڑھے لکھے دوست ہیں پڑھے لکھے دوستوں سے آپ مزید پوچھیں کہ جب یہ دونوں شخصیتیں ان کا سایہ جب نبی کے سر سے اٹھا تو پھر نبی نے غم کا دن نہیں منایا غم کا مہینہ نہیں منایا بلکہ عام الحزن کہا کہ غم کا سال ہے جس ابو طالب کی شہادت کو محمد غم کرے اس کی صف آمدہ بچھائیں رواج سمجھ کے نبی کا کلمہ نہ پڑھو لیکن قسمت اولاد ابو طالب کی کہ زندگی میں بھی لوگ اولاد ابو طالب سے لڑتے رہے
اور پھر ان کی قبروں سے بھی ان کی جنگ جاری ہے. اکثر ہم نے مسلمانوں کو سنا ہے کورونا سے پہلے بندے آتے تھے میں جی عمرہ کر کے آیا, مدینے کی سڑکیں بڑی کمال, مدینے کی عمارتیں بڑی روشن ہیں, مسجد نبوی بڑی روشن ہے, کبھی کوئی نہیں بتاتا محمد کی بیٹی کی قبر کا کیا ہے. آپ حضروں بی بی تمہیں ذاتی خبروں میں ہائے کبھی نہ کیا قصور ہے. مکے میں مالک آپ کو نصیب کرے حج پہ جاؤ, عمرے پہ جاؤ. مکہ میں اب تو اسے درگاہ میں سڑک بنا کے قبرستان کو 2 جگہوں پہ کر دیا گیا. یہ وہ قبرستان ہے مدینے میں جو قبرستان ہے, سید اس کا نام ہے میرا بیٹا جنت البقیع, جہاں محمد کی بیٹی ہے. اس کا نام مالک آپ کو زیارت نصیب فرمائے, اسے جنت البقیع کہتے ہیں. اور جہاں زہرا کی ماں مکے میں دفن ہے اسے جنت معلیٰ کہتے ہیں. جاؤ مکے میں جا کے تصدیق کروا لیں, جنت معلیٰ ہے. تمہیں پھر بھی ابو طالب کے عقیدے کی سمجھ نہیں آ رہی؟ کہاں ہیں تیری روایتیں؟ وضاحت کا وقت نہیں ہے, مصاحب کے جو جملے کہنے ہیں. جو دنیا میں جنت میں دفن ہے اس کے ایمان پہ بحث کر رہے ہیں. جاؤ سعودی حکمرانوں سے کہو اس قبرستان کا نام ہی بدل دیتے جس قبرستان میں حضرت ابو طالب کی قبر ہے, ام المومنین بی بی خدیجہ کی قبر, رسول اللہ کے دادا حضرت عبد المطلب کی قبر. یہ رسول اللہ کے ابا و اجداد کا قبرستان وہ مکے میں 24 گھنٹے جیل کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں لیکن خدیجہ کی قبر والا دروازہ کبھی نہیں کھلا. سیدہ اسلام کے سوا میں بار بار دعائیں مانگتا, مالک آپ کو سفر نصیب کرے. لڑے ہیں بی بی خدیجہ کی قبر سے, پہرے بٹھا دیے محمد کی بیٹی فاطمہ کی ماں. اللہ جانے اس خاندان کی قسمت کیا ہے. جب فاطمہ دنیا سے گئی ہے نا, جب خدیجہ بی بی ام المومنین رسول اللہ کا حرم, میرے بھائی یہ بات غور کر لو, جب خدیجہ دنیا سے گئی ہے نا, خدیجہ کی شہادت اور ابو طالب کی شہادت کا باعث جو ہے وہ بائیکاٹ تھا جو لوگوں نے اس خاندان سے کیا تھا, جس کے نوکروں کے, جس بی بی کے نوکروں کے خیموں کی تنابیں سونے کی ہوتی تھی, وہ بی بی بھوک کی وجہ سے مر گئی. اور دنیا سے جاتے وقت خدیجہ نے کہا تھا فاطمہ کا بابا میرے لیے لہذا کفن کا انتظام نہ کرنا, مجھے انہی کپڑوں میں دفنا دے. اور جب خدیجہ بی بی فاطمہ کی ماں کے دفنانے کا وقت آیا تب نبی نے دکھ کا اظہار کیا کہ خدیجہ زندگی میں بھی میری محسنہ تھی, مرنے کے بعد بھی میری محسنہ ہے, جانتی تھی محمد کفن کہاں سے لائے گا. جب دین پہ خرچے نظر نہیں آ رہے, جب خدیجہ بی بی دنیا سے گئی, حسین کی ماں زہرا 5 سال کی تھی. اللہ جانے میں سمجھا سکوں یا نہیں, جب خدیجہ دنیا سے گئی ہے بی بی فاطمہ 5 سال کی تھی, اور جب فاطمہ خود دنیا سے گئی ہے پھر شام والی بی بی 5 سال. آباد رہو یار,
اللہ میرا جانتا ہے میری بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں. جب سیدہ زہرا دنیا سے گئی ہے نا، 7 سال عمر تھی، 7 سال عمر تھی حسن امام کی، 6 سال عمر تھی حسین بادشاہ کی، 5 سال عمر تھی بی بی زینب مسافرہ کی، 3 سال عمر تھی بی بی کلثوم کی. او میرا بیٹا، او میرے بزرگوں، میری بہنوں دعا مانگو اس عمر میں بچوں کی ماں نہ مر جائے. اور گھر ویران ہو جاتے ہیں، حویلیاں اجڑ جاتی. اللہ میرا جانتا ہے جب زہرا دنیا سے گئی ہے نا، ام ایمن کو بلا کے کہہ دی ہے، ام ایمن میں دنیا سے جا رہی ہوں، میں نے بیٹوں کا کھانا بنا دیا ہے، پانی کا انتظام موجود ہے، جب میرے دونوں بیٹے نانے کی قبر سے واپس آئیں گے میری موت کی خبر نہ دینا. پہلے میرے بچوں کو حیران ہو کہ ام ایمن کہتی ہے پاک سیدہ، پاک زہرا، آپ کا پہلو زخمی ہے، پسلیاں آپ کی زخمی ہے، بازو آپ کا ٹوٹ گیا ہے، آپ میں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ نے کھانا کیوں بنا دیا؟ بی بی فاطمہ رو کے کہتی ام ایمن، جن بچوں کی مائیں مر جائیں ان بچوں کو کھانے کوئی نہیں کھلاتا. اور زہرا حسین کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی. سیدہ تیرا پوچھا یہ صف ازا امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے. قبر ہے موسنہ اسلام. یہ دو تیرے نبی کے وہ موسن ہے جس کا انکار کسی بھی فرقے کا مسلمان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن خدیجہ کی قبر سے بھی مسلمانوں نے جنگ کی، جنت معلّہ پہ بند کر دی. دوسری جنگ حسین کی ماں کی قبر سے کی. قبریں گرا دی. 8 سال مسلمانوں کے 32 ملکوں میں بی بی زینب کی قبر سے جنگ کی ہے. ابو طالب کی پوتی جو شام میں دفن ہے، سیدوں کے رات ڈھلنے کو ہے، میں دعا مانگ رہا ہوں میری بیٹیوں بہنوں سمیت، آپ غداروں سمیت، اللہ کسی کو موت نہ دینا جب تک بی بی زینب کا شہر نہ دیکھے. آمین کہا. زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں، بلاوے سے. اور شام کی زیارت نصیب ہی تب ہوتی ہے جب بی بی زینب تیری درخواست پہ اپنے دستخط خود نہ کرے. اور اللہ کرے رات کا ٹائم ہے، آمین سارے آپ کہہ رہے ہیں، کچھ دعائیں کسی کی آمین کہنے سے قبول ہو جاتی ہیں. اللہ کرے آپ شام جائیں اور وہاں آپ کو یہ منظر دکھائی دے گا. جب آپ اتریں گے نا دماسکس ایئرپورٹ پہ، جو جا چکے ہیں میری گواہی دیں گے، جب آپ شام دمشق ایئرپورٹ پہ اتریں گے، ایئرپورٹ سے جیسے باہر آتے ہو، شام کے ٹیکسی ڈرائیور جو سواریوں کو لینے ایئرپورٹ پہ موجود ہوتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیوروں کی لائن لگی ہوتی ہے. جب آپ ظاہر اترتے وہ ٹیکسی ڈرائیور ظاہروں کو دیکھتے ایک دوسرے کی زبان تو نہیں سمجھتے، لیکن وہ ٹیکسی ڈرائیور آواز دیتے ہیں سیدہ زینب. وکھرا شہر بنایا میں بیٹی نے، میں کیا کروں؟ ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اولاد ابو طالب جہاں جہاں بھی دفن ہے، میری طرف دیکھیں گے آپ، اولاد ابو طالب میں نے کیا کہا؟ سیدہ اولاد ابو طالب بیٹا جہاں جہاں بھی دفن ہے نا وہ اپنی ملکیت میں دفن ہوتے ہیں. کسی کی جگہ پہ میرے بندے ہاتھ میں سارا سال لاہور نہ بھی جاؤں، آپ کی مرضی.
لیکن جب بڑی عید آتی ہے نا پھر اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی ساتھ لے کے جائے. کچھ لوگ آج اختلاف کرتے ہیں کہ جی وہ بی بی پاک دامن جو وہ علی کی بیٹی کی خبر نہیں ہے. میں ان سے بحث نہیں کرتا ہوں, آپ بھی بحث نہ کریں, لیکن جب ہم تعزیے کو سلام کر لیتے ہیں تو یہ نسبت تھوڑی نہیں ہے کہ علی کی بیٹی کی خبر. اور دوسری دلیل جو میں نے کہا ہے کہ اولاد ابو طالب جہاں بھی دفن, نواز شریف حکومت میں میٹنگ شروع ہوئی تھی کہ علی کی بیٹی کا روضہ بنایا ہے. بہت میٹنگیں چلتے چلتے اب روضہ شروع ہوئے, صرف 2.5 کنال. جاؤ محکمہ مال سے جا کے پوچھ لو کتنا مہنگا شہر ہے لاہور. بی بی کا علاقہ شرازی کتنا مہنگا ہے, 2.5 کنال پہ روضہ بنا رہے. محکمہ مال کا ریکارڈ چیک کرو, 72 کنال ملکیت ہے علی کی بیٹی کی. فیصل آباد میں ایک ذمہ دار شہر میں بات کر رہا ہوں, آپ کی معاشرت کی بات کر رہا ہوں. گلی محلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کا ہم عمر دوست بزرگوں سے بات کر رہا ہوں, آپ کو یقیناً کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ملا ہوگا جو یہ کہتے ہیں جی اللہ کا مجھ میں بڑا کرم ہے, انہوں نے مجھے 4 بیٹے دیے, میں نے 4 بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے ان کے لیے پلاٹ علیحدہ خرید لیا. اور اگر اللہ نے مجھے ہمت دی نا تو میں بیٹوں کے گھر بھی اپنی زندگی کیا نہ روئے. ہر باپ جگہ خریدتا ہے, بیٹوں کے گھر بنا دے. حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کی. اور یہ جو شام میں بس ختم کر دوں, ان کے دکھ پتہ نہیں کہاں تک زمانہ پڑھے گا. ہو سکتا ہے کسی میرے بیٹے, کسی میری بیٹی, بہن کے ذہن میں, بھائی کے ذہن میں آئے تو یہ کہے کہ جی رضوی صاحب آپ نے کہا ہے اولاد ابو طالب جہاں بھی دفن ہے وہ اپنی ملکیت میں دفن ہے. کہاں بی بی زینب کا بیٹا شہر مدینہ, وہی بی بی کا سہرا شہر چاچے کی بہو بنی تھی. اور بی بی خدیجہ کی تجارت کے بعد سیدوں میں سب سے بڑی تجارت بی بی زینب کے شوہر جناب عبداللہ کی. اور عبداللہ کہا کرتے تھے اور محمد کی ماں یہ تیرے بابا علی کی دعاؤں کا اثر, میں صرف بھتیجہ نہیں تھا, مجھے علی بیٹا کہتے تھے. بڑی تجارت تھی. اور جب 28 رجب کو تیرے نبی کی اولاد ابو طالب کے بچے اور ابو طالب کی نواسیاں پوتی ہیں, جب اسلام کے وقت پڑھا پھر آباد مدینہ چھوڑ گیا. آخری میں لفظ کہہ رہا, آباد مدینہ چھوڑ کے جب تیاری شریعت کر رہے تھے نا, حسین نے کہا میری تو بھائی وال ہے, مسافر شام سے کہا, لیکن عبداللہ بھائی سے اجازت لے کے. بی بی زینب جب سے سورے گھر میں گئی تھی نا, آج پہلی دفعہ اپنے سورے گھر کے صحن میں علی کی بیٹی پہلی دفعہ مٹی پہ بیٹھی. گریا کی آواز بلند ہوئی جناب عبداللہ, فرماتے ہو نا محمد کی ماں, اگر عباس دیکھ لیا میں کیا جاؤں, اٹھ حکم کر, تم چاہتی کیا ہے. ارگو میں کچھ سوال نہیں آتا تھا نا تو وہ مٹی پہ بیٹھ جاتا تھا. عبداللہ کہتا ہے حکم کر ہونا محمد کی ماں, میری بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں, ایک دعا مانگو ان بیٹیوں کے پیٹوں کو اللہ کسی کی کبھی نظر نہ لگے. بی بی زینب نے پہلا فکرہ یہ کہا اور محمد کے بابا میرا بیٹا دروازہ بند ہو رہا, میرے سارے بھائی راگ جا رہے, مجھے اجازت دے دے, میں بھائی حسین کے بغیر جی نہیں سکتی. جب سارے گھر میں بی بی زینب نے کہا نا میں بھائی کے بغیر جی نہیں سکتی. عبداللہ فرماتے ہیں اور کی ماں اٹھ مسجد میں بیٹھ, اجازت تو میں نے رات کی دے دی. حیرانوں کی کہتی ہے اجازت رات کی, رات اجازت مانگنے حسین آیا تھا.
عبداللہ فرماتے ہیں تیری اجڑی ماں زہرا آئی کہتی عبداللہ صبح میری زینب سوالی بن کے آئے عبداللہ اسے خالی نہ بھیجنا لیکن زینب میرے آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں آخری فکرے بہت زیادہ میں نے ٹائم لے لیا ان کا درد تو ختم ہی نہیں ہوتا عبداللہ فرماتے ہیں زینب تیرے باپ کی دعا کا اثر ہے مجھ سے بڑا تاجر مدینے میں کوئی نہیں تیرے بھائی جا رہے ہیں پردیس زینب میں سمجھتا ہوں تیرے بھائی بڑے نواب ہیں تیرے بھانجوں کو کسی چیز کی کمی نہیں زینب تیرے بھانجوں کو کسی چیز کمی نہیں ہے لیکن تیرے باپ کی دعا کا فیض ہے میں چاہتا ہوں کہ تو بھائی وال ہے حسین کی جعفر کے گھر سے جائے تو کمی نہیں رہنی چاہیے ہر قدم پہ تیرا حصہ برابر ہونا چاہیے یہ کہہ کے عبداللہ کے منہ سے نکلا زینب تیرے بابے کی دعاؤں کا اثر ہے اتنی بڑی تجارت ہے میری طائف میں میری زمینیں ہیں یمن میں میری زمینیں ہیں مصر میں میری زمینیں ہیں جہاں کی زمین چاہتی ہے میں تیرے نام زمینوں کے نام ملکوں کے نام گنتے گئے علی کی بیٹی چپ کر کے سنتی رہی جب عبداللہ نے کہا زینب شام میں بھی میری زمین ہے لوگ کہتے ہیں باقی زمینیں عبداللہ رکھ لے شام والا ٹکڑا عبداللہ